بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے جو اللہ کریم کی وحدانیت کا بتاتے رہے اور سیدھا رستہ دکھاتے رہے۔ ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ قرآن پاک میں جن انبیاء کا صراحت کے ساتھ یعنی نام لے کر ذکر کیا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 26 ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے مل جائیں۔ یہ واقعہ سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ یہ واقعہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سامعین، اب میں حضرت یونس کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ موصل کے علاقے کا بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نافرمان تھے، بت پرست تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، بت پرستی چھوڑنے کو کہا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم پچھتاؤ گے، اس لیے ابھی بھی سدھر جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، میں بہت عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اب ان کی قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ جب بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، تو اب تو عذاب ہمارے اوپر آ کر رہے گا، تو ایسا کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام پر ہر وقت نظر رکھیں گے، اگر یہ شہر سے باہر جائیں تو سمجھو کہ عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی عذاب والی بستی سے چلے جاتے ہیں، اگر شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا۔ عجیب قوم تھی، حضرت یونس کو مانتی بھی تھی اور نہیں بھی مانتی تھی، یعنی یہ یقین بھی تھا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام شہر میں ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام اسی رات شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس قوم کو پتہ چل گیا، صبح اٹھے تو کیا دیکھا کہ بادل عجیب و غریب قسم کے ہو گئے ہیں، بدلیاں اٹھنے لگیں، دھواں دھواں چھا گیا ہے، ایسا لگتا تھا تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب تو خطرناک عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، وہ بھی نہ ملے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ اپنی عورتیں، بچے اور مویشی لے کر جنگل میں نکل گئے، ڈر گئے، کانپ گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، روتے رہے، خاک سر میں ڈالتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ سے کہا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ بچے، عورتیں، مرد سب دعا کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم کیے تھے اس کے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے، آہذاری کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کو پکارا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے تاکہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا اور بادل واپس چلے گئے۔ اب وہ قوم سکون سے رہنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عذاب تو آیا ہی نہیں۔ اب انہیں کیا معلوم کہ ان کے پیچھے کیا معاملہ ہوا ہے۔
اس قوم نے توبہ استغفار کی ہے، اللہ سے وعدے بھی کیے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام سے کہ آپ اپنی بستی میں واپس جائیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اب میں اس قوم میں کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ یہ قوم تو مجھے شہید کر دے گی اور کہے گی کہ میں جھوٹ بول کر گیا تھا، عذاب کا کہہ کر گیا تھا، اور عذاب تو آیا ہی نہیں۔ تو آپ اس جگہ سے واپس پلٹے اور دریا کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ کشتی چلنے لگی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ قوم کا ایسا دستور تھا کہ اگر کوئی کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھا ہے۔ اب ان کشتی والوں نے کہا کہ پرچی نکالنی پڑے گی کہ وہ بندہ کون ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے۔ جب پرچی نکالی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا، کشتی چلنے لگی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالا، ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن اللہ کریم کی طرف سے اس مچھلی کو حکم دیا گیا کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ان کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، ان کے جسم کو گلانا نہیں ہے۔ اب آپ اس مچھلی کے اندر ایسے قید ہیں جیسے کوئی غار ہے، اندر گھپ اندھیرا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے اس حالت میں ایک دعا کی۔ یہ کمال کی دعا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ رب کی بارگاہ میں، اس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایات میں 12 دن اور کچھ روایات میں 7 دن بھی لکھا گیا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات کیسے ملی؟ آپ مسلسل یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔ پھر اس مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ آپ بہت لاغر کمزور ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جلد ایسی ہو گئی تھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جلد بالکل نرم و نازک ہوتی ہے، بالکل اس طرح ہو گئے تھے۔ آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس جگہ جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے ایک کدو کی بیل اگا دی گئی تھی۔ ویسے تو کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیے درخت اگایا گیا۔ اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک بکری کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی۔ وہ روزانہ آپ کے پاس آتی، اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ وہ دودھ پی کر آپ توانائی محسوس کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ میں طاقت آنا شروع ہوئی۔ آپ اپنے قوم کی طرف واپس آئے۔ قوم آپ کی منتظر تھی۔ قوم نے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا۔ وہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے۔ آج میں نے حضرت یونس علیہ السلام کا روح پرور واقعہ بیان کیا کہ جب کسی مشکل میں ہوں تو آیت کریمہ کا ورد کریں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ اللہ آپ کی اور ہماری مشکلات آسان کرے، زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ آپ کے راستے آسان کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔